जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कुंडे की न्याज पर भी बहुत दर्द है। क्यों हो रही कुंडे की न्याज़ें? तो शिया करते हैं, शिया करते हैं तो करते हैं। शिया अहले बैत से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहते हैं, तो क्या हम छोड़ दें या अली अल मदद कहते? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। दोनों में फर्क है, फर्क है। उनके दिल सिया है, हमारे दिलों को तो आकर देखो, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। हम तो ये कहते हैं जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत है। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम इस नारे की कायल है, और ये शिया करते हैं न्याज, तो करके हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात, यहाँ भूल जाते बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कुंडे की न्याज से ही बड़ी तरह, लेकिन होने दीजिए यार तकलीफ, हम अपना काम करते हैं, हम इश्क के बंदे हैं। इतना कहें कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं। पहली बात तो उनके फातिहा होती नहीं है। फातिहा का तसव्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत किया है, बस। ये जो मुरव्वजा फातिहा ना, इसका तो बस सिर्फ अहले सुन्नत किया है और कहीं नहीं है। वो तो उसमें थूक भी डाले, क्या क्या डाले, अभी वो ये सब बात करने का यहाँ मौका नहीं है, वरना बात कहीं और जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने तकद्दुस से बनता है कि हमारी औरतें ही बावजू पकाती है। हाँ, हमारे यहाँ न्याज का बड़ा एहतिमाम है। न्याज को न्याज कहते ही इसीलिए है कि वो बड़ी आजिजी से और अकीदत से पेश की जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे शहर में आजकल राफजियों का जोर बढ़ता जा रहा है। शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में शिया और राफजियों का जोर। इन बदबख्तों का कुछ लोग हैं, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, इसके कान में फूंक उसके कान में फूंक, जैसे औरतें जो है ना एक दूसरे के कान में फूंक मारती है, वैसे शिया राफजी पलीद नौजवानों को पकड़ पकड़ के कान में, वो तो ये हो गया वो तो वो हो गया। हमारे सामने आओ ना, हमारे सामने क्यों? जिन नौजवानों को कुरान हदीस की कोई मालूमात नहीं, उनके कानों में फूंक मारते हो। अगर इतना तुम्हारे अंदर दम कम है तो ये फकीर कादरी, इसके पास आओ, हमारे पास आओ, बात करो। किस तारीख पे बात करने बात करो, किस उन्वान पे बात करने बात करो, किस हदीस पे बात करने बात करो, माँ आयशा पे बात करो, हजरत अमीर मुआविया पे बात करो, खिलाफत सिद्दीक और फारूक उस्मान पे बात करो, बाकी फतह पे बात करो। आओ, हम तो हर वक्त तैयार हैं। लोग जो एटीएम को एनी टाइम मनी कहते हैं, हम भी एटीएम का आपको दावत, एनी टाइम मुनाजरा। हमने सुना कब है? आओ तो सही, आपके लिए हम तैयार है, बैठे आपके लिए, लेकिन कौन को गुमराह क्यों करते हो? एक बात आपको बताऊं, ये तो हबीब की बात है ना, और भी हबीब की वो बीवी जिसके बिस्तर पे कुरान आता था। और एक खास बात, सुभान अल्लाह, एक खास बात देखो, अगर तुम मोहल्ले में कभी तुमको तजुर्बा होगा, अगर तुम किसी की बीवी को जाके कहो कि तुम्हारे शौहर का फलानी से कुछ चक्कर है, तो सबसे बड़ा हंगामा कौन मचाता है? सही सही बोलना, सच्ची बात बोलो, कौन हंगामा सबसे ज्यादा करता है? डरते क्यों? अभी है थोड़ी ना। अरे बोलो भाई, सच्ची बात बोलो, सबसे ज्यादा हंगामा कौन करता है? बीवी करती है। अगर किसी औरत को देखकर आपने मुस्कुरा भी दिया, कोई दिल में इरादा नहीं, ना उस बेचारी का इरादा है, बस ऐसे ही कोई मुस्कुरा दिया, हंगामा कौन करे? गुस्सिया के जाके बैठ जाएगी, है ना, उसको देख के मुस्कुराया गया, यही होगा ना। क्योंकि बीवी इतनी गैरतमंद होती है कि वो चाहती है कि उसका शौहर सिर्फ उसी का रहे, वो शौहर में शिरकत, अरे निकाह के बाद शिरकत नहीं चाहती तो नाजायज ताल्लुकात को कैसे बर्दाश्त कर लेगी? कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करती। पंचायत बैठती सिर्फ किस बुनियाद पे? देख के हंसा। यही तो होता है ना। किसी का फोन आ जाए और किसी औरत का 4 बार ज्यादा कर लीजिए तो आप नहीं देख सकते, दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे मुंह का जाविया कुछ बढ़ गया है। ये औरतों का हाल होता है किसी से भी मुताल्लिक। अगर कोई ये कहे ना नहीं मेरी बीवी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब आपकी बात सच्ची नहीं है। क्यों? बीवी होती वो है जो हर चीज में शिरकत गवारा करती है, शौहर में शिरकत जायज तौर पे भी गवारा नहीं करती, नाजायज की तो बात ही छोड़िए। अब आइए असल उन्वान की तरफ। देखो, मैं इसलिए आपको इतना उतर करके बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए। मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बैठे होते हैं वो भी समझ जाए, क्योंकि पता नहीं इनके जवान होने तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो इनके दिमाग में बात आ जाए ताकि इनके ईमान की हिफाजत हो जाए। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे भी आते हैं, बहुत अनपढ़ लोग भी आते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत उतर कर आपके मेयार की गुफ्तगू करें ताकि हर बंदा समझ ले। तो अगर किसी के बारे में सिर्फ इल्जाम भी लग जाए तो सबसे ज्यादा हंगामा कौन करता है? बीवी करती है। लेकिन जब हजरत सफवान की बीवी को किसी ने कहा कि तुझे कुछ पता चला कि तेरे शौहर सफवान के साथ आयशा के माज़अल्लाह नाजायज ताल्लुकात है और आयशा के साथ तेरे शौहर सफवान ने जिना किया, माज़अल्लाह,
اس دور کے منافقین نے، حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے، میرے باپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، تمام مومنین کی ماں ہے وہ، جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا ایسا کیا. تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ انجام بھائی بیوی بیوی ہوتی ہے، اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک، کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور، اس دور کی عورتیں تھی تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس میں بالکل ریلیکس ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے، نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اب حیرت ہوتی ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ الزام لگنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی کہانی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ ہے میرے رب کی شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا، تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے، حبیب پر داغ رکھنا گوارا نہیں ہے. جب شان بیان ہوگی. لیکن صفوان قربان، حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے، ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے. ان کی بیوی نے یہ کہا، یہ جملہ بھی کہا، کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا، اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی. اور اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ کہا، عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی، ایسی بدبختی نہ کرتی. عائشہ تو حضور کی بیوی ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا، اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا. اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطے پڑ جائیں، ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ کی بات مکمل کرتا ہوں. ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں، 9 ایک ساتھ رہتی تھی، کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ جمع بھی نکلا 11 ہوئے. تو حضور علیہ السلام قرآن ڈالتے تھے، جس کا نام قرآن میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا. تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب، حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے، وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر، اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی، مرد اس کو اونٹ بٹھاتے تھے، اتار لیتے تھے، پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی. ساری عورتیں اتری، سارے کام ہو گئے اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے. حاجت کے لیے گئی، اتری اور حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں، اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا. اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی، ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا، سب کو رکنا پڑے گا، ٹائم پاس ہوگا، اب واپس جانا ہے گھر کی طرف، سب جلدی میں ہے. تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی، ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی اور جہاں بیت الخلاء کے لیے گئی تھی وہاں ہار ڈھونڈنے لگی. تو لوگوں کو کیا لگا؟ اندر ہے حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے. اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے کہ جی ارسلہ سب آ گئے، تو چلو نکل پڑے. تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر، جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا. اونٹ گیا اور ہار مل گیا، لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر، رات کا وقت تھا، چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی، ایک درخت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے. تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا. تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے. اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا، کوئی بات بھی نہیں کی، اتنا ادب کیا، اتنا ادب کرتے تھے. حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی، ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں. حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا. اونٹ بٹھایا، آپ اپنی پہ بیٹھی اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو نہیں اور وہ لے کر کے چلے. اب قافلہ جا رہا تھا، جب تیزی سے لے کر کے چلے
تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور اما عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے. تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا. اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. حضور کو بہت تکلیف. حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی, اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی, بیمار پڑ گئی. حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے ہو. صدیق اکبر کی بیٹی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ چپ تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں, لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے, اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا, کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ پہ بیٹھے, جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نگاہ میں رہے, یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن. مولا علی نے کہا, حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے. دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا, کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے, قربان جائیں اسی کو ایمان کہتے ہیں. یہی ایمان ہے کہ اسلام ہے. گویا کہ وہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں, وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں. اللہ اکبر. آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے. گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے یہ عثمان غنی کی بولی ہم بولتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو انہوں نے حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے. وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا. کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا. ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا. عثمان غنی کا عشق کیا ہے, سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا. اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے. آپ کی پاک دامن. پھر میرے مولا کی باری آئی, وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے, کائنات کا مولا ہے علی مرتضیٰ, جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں. مولا علی کا حضور عائشہ پاک دامن ہے. وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. توجہ قربان کیا بول رہی ہیں لوگ. آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے, آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا. دیکھو یہ علی کی باریکی ہے. علی کا بولنا یوں ہوتا ہے, علی یوں بولتے ہیں. نالین میں جو کا خون لگ گیا. جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بھرتا, جو میں اتنا جو کا خون لگ گیا. اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے. حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے, جلدی سے یہ نالین اتار دے. آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کی بیوی اگر یہ گندگی کی ہوتی تو لوگ پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین میں جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارا نہیں ہوتی. جو بیوی بلا نالین میں ہمیں وہ گوارا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ میری پاک دامن ہے. صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے. اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے, کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں, تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکتی ہے. تو یہ صحابہ کا کہنا تھا. لیکن بہر علی سب تو یہ کہتے رہے, حضور کچھ نہیں کہتے تھے. آج کل کے منافقین بھی کہتے. وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے. انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا. ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبخت تو کوئی عنوان پکڑی کا اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا, پیش کر دی نا. تم کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے. ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو داؤد میں یا مسلم ابن عبد الرزاق میں. لوگ اس میں مناظرے کریں گے, اس لیے حضور چپ رہے. میں بولوں گا تو بخاری لکھے گا, مسلم لکھے گا, ابو داؤد لکھے گا. میں نہ بولوں. جب میں چپ رہوں گا تو میرا خدا بولے گا, اور جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا. جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا. اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں, قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں, قرآن میں بھی سورہ کہف میں نہیں. ہر سورت میں ان کی طہارت آ سکتی تھی. بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا, اور جس میں طہارت بیان نہیں اس کا نام نور رکھا. نور ہر سورت عظمت والی ہے. نور ہی میں طہارت کیوں, اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں, اس کا نام نور کیوں؟ اس لیے کہ سورج کا جو نور ہے اس پہ پیشاب ڈالو تو وہ گندا نہیں ہوتا. پاخانہ ڈالو, کبھی سورج کی شعاؤں پہ کل ڈال کے دیکھیے
बहुत कुर्बानी के जानवर लाए हो, थोड़ा सा डाल देना, सुहाओ का कुछ होगा नहीं होगा। अरे नादान, जब सूरज का नूर मैला नहीं होता तो मुस्तफा का नूर मैला कैसे हो सकता है। इसीलिए मेरा इमाम फिर कहने लगा मचल मचल कर, शमा दिल मिशकात सीना सुजाजा नूर का, शमा दिल मिशकात सीना सुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, तेरी सूरत के लिए या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। तो अल्लाह ने इल्जाम को हटा